بھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تو سائنسی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چھٹی چیز، سورہ مریم پڑھنے سے بولے بچے کی ولادت میں آسانی ہوتی ہے، اور سورہ یوسف پڑھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کہا، صحابہ نے ایسا کبھی نہیں کیا، لہٰذا یہ غلط ہے۔ نہیں، قرآن تو پڑھے نا، قرآن کا غلط استعمال ہے۔ اگر اس کا یہ صحیح استعمال ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا کے جاتے، دیکھو سورہ مریم پڑھا کرو ولادت میں آسانی کے لیے، اور سورہ یوسف پڑھا کرو تاکہ خوبصورت بچے پاؤ۔ آپ نے کبھی نہیں کہا، لہٰذا درست نہیں، یہ غلط فہمی، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اسی طرح نارمل ڈلیوری کے لیے سورہ زلزال پڑھنا بولے، اب لاجیکلی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسا ہوتا، سورہ زلزال ایک زلزلے کے بارے میں، اور آپ نارمل ڈلیوری کی بات کر رہے ساتھ میں۔ یہ میں نے نیٹ پہ دیکھا ہوں، لوگ ڈالے ہوئے سورہ زلزال پڑھنے سے نارمل ڈلیوری، میں نے کہا یہ تو ایسا ہے کہ ڈلیوری ہو جانا بول کے سمجھ میں آ رہا، پھر سورہ زلزال زلزلہ مطلب، لیکن نارمل کے لیے تو نام بھی سوٹ نہیں کر رہا سورہ کا، لیکن ایسا لوگوں نے ڈالا ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا سورہ انشقاق کی پہلی 4 آیتیں پڑھنے سے ڈلیوری نارمل ہوتی ہے۔ ڈلیوری کے نارمل ہونے کے لیے، ڈلیوری میں آسانی ہونے کے لیے دعائیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی قرآنی آیت یا کوئی دعا ایسی خاص ثابت نہیں ہے، یہ وضاحت آپ کے ذہن میں ہونا کرتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ بات تو میں بتا سکتا ہوں، یہ بات تو میں بتا سکتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے کچھ عورتوں کو، میں نے دیکھا ہوں ایسی عورتوں کو جو راستوں پہ گڑھے کھودتی ہے۔ ہمارے ملک میں عورتیں بھی یہ کام کرتی ہے، لیبر ورک، ایسا گڑھے کھودتی ہے، حاملہ عورتیں، حاملہ عورتیں جو دکھتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں حمل والی، وہ گڑھے کھودتی ہے، فزیکل لیبر سمجھتے ہیں نا، گڑھے کھود رہی سڑکوں پر۔ اور اللہ رب العزت نے ابن آدم کو اتنا فٹ اور اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہ سب کر سکتا ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ بھی اتنا کمپلیکیٹ نہیں کہ بس پتہ چلا کہ پریگننٹ ہے، بستر پہ لیٹ گئے پورے 9 مہینے، ناٹ فیئر، غلط، صحیح نہیں ہے، اور نقصان دہ ہے جسم کے لیے۔ ہاں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کچھ کمپلیکیشن سے ایشوز ہے، فیئر، بالکل آرام کیجیے، نو ڈاؤٹ، نو پرابلم، یہ ڈیپینڈ۔ اس لیے میں نے کہا زمین، زمانہ، سچویشن، صحت، سیناریو کے حساب سے، مالی حساب سے یہ چیزیں چینج ہوں گی، اس لیے میں کوئی فکس گائیڈ لائن صحت کے معاملے میں نہیں دے پاؤں گا، لیکن صحت کا میں کہوں گا خیال رکھو، جس زمین زمانے حالت میں ہو اس میں جو کچھ رکھ سکتے ہو یا رکھ سکتی ہو، ضرور اپنی صحت کا آپ لوگ خیال رکھیں، اور کھانے پینے میں کافی احتیاط کریں، ٹھیک ہے، کھانے پینے کا معاملہ بھی صحیح رکھیں، اور ساتھ میں جو ہے صحت کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں۔ کھانے پینے میں کچھ باتیں اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں جو بہت مہنگی چیزیں نہیں ہیں، اور ساتھ میں ہلکی ہے اور آسان بھی جائیں گی انشاءاللہ، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، اور سائنٹیفکلی اس کے بینیفٹ بھی ثابت ہے، جس میں سے پہلا میں یہ کہوں گا آپ کھجور ضرور کھایا کیجیے اگر آپ پریگننٹ ہیں تو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا جب مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ ایک طرف نکل جائے اپنے شہر سے اور جا کر رہے، تو وہاں ایک کھجور کا جھاڑ تھا، وہ کھجور کے جھاڑ کو دھکا دیتی، اس پہ سے کھجوریں گرتی تازہ، وہ تازہ کھجوریں کھاتی اور پانی پیتی۔ میں نے اس پہ بہت ساری رپورٹس بھی پڑھی ہے، سائنٹیفکلی یہ پروون ہے کہ کھجور کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں، جو چیزیں پائی جاتی ہے، یہ ایک عورت کے لیے بہت مفید ہے، اس کی بچے کی پرورش کے اندر، اور حمل کے درد کے اندر، اور اس کی پیدائش کے اندر۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں، کھجور لیکن عام چیز ہے نا، کوئی بہت کمپلیکیٹ، بہت مہنگی نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو دے دیا، آپ سب کر سکتے۔ کھجور سے مراد ہے پین کھجور، گیلی کھجور، یا اس میں کچی کھجور بھی ہو سکتی ہے، یہ بڑی مفید ہے عورتوں کے لیے، خاص طور سے حمل میں۔ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو یہی کھانے کا حکم دیا، تو میں سمجھتا ہوں ضرور کھائیں، ضرور کھائیں۔ لیکن ہمارے پاس ایسے بھی غریب گھر ہے جن کے پاس کھجور بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے غریب گھر میں بھی کھجور ہوتا تھا، مجھ سے بھی غریب ہے، ہونا چاہیے، سب گھروں میں کھجور ہونا چاہیے، ہر بار پین کھجور ہر گھر میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے غریب لوگوں کے پاس بھی کھجور ہوا کرتا تھا، اس سے غریب تو نہیں نا ہم، اس کے بڑے فائدے کھجور، ٹھیک ہے، تو پین کھجور۔ دوسرا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سوکھا انجیر، سوکھا انجیر اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، یہ بھی مفید ہے۔ سوکھا انجیر آئرن وغیرہ کے لیے، خاص طور سے جو ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے آئرن کی، اس کے لیے کھا سکتے ہیں، لیکن ایک ظاہر سی بات ہے دواؤں کا جیسا تو افیکٹو نہیں ہوگا یہ کہ آئرن کی کمی ہوگی تو آپ نے گولیاں کھا لی بڑھ گیا، لیکن لانگ ٹرم سے اگر آپ کھاتے رہیں یہ، لیکن یہ بھی دیکھ کر سنبھل کر دے، تو پتہ چلا آپ نے سن لیا کھجور سوکھا انجیر اتنا کھا لیا آپ نے کہ گرمی سے مسئلہ ہو گیا، پھر میرے نام سے آپ کوستے بیٹھے کہ فیض بھائی نے بولے تھے۔ تو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اور آپ کی جسم کی طاقت اور کسی غذا کو سنبھالنے کی صلاحیت کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں عربوں کو آپ دیکھیں گے تو پورے کھجور سے کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگوں کو 4-5 کھا لے تو پھر نمبر لگانا پڑتا ہے۔ تو دس از سم تھنگ جس کو کہیں گے کسی فوڈ کی عادت اور ساری چیزیں بھی ڈیپینڈ ہے، بٹ دس از بینیفیشل، یہ فائدے مند ہے۔ تیسرا جو ہے انار وغیرہ بھی کافی مفید ہے پریگننسی میں، اسی طرح آپ تربوز جس کو کہیں گے
تو یہ بھی بڑا مفید ہوتا ہے. بہرحال بس میں نے جسٹ یہ خالی سرسری رکھی، لیکن میں کہوں گا آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں یا پھر ڈائٹیشین سے کنسلٹ کریں، جو آپ کو پریگننسی میں کیا ڈائٹ آپ کو سوٹ ہوتا ہے یا آپ کی الرجیز کیا ہے، ان سب کا دھیان رکھتے ہوئے آپ یہ کام کریں. میں نے تو ان جنرل 4 چیزیں بتائی، بٹ آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اس معاملے میں، یا اس فیلڈ کے ماہرین سے کنسلٹ کریں اور کریں. لیکن یہ تو کہوں گا کھانے کا اور صحت کا خاص 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 خیال رکھیے. ٹھیک ہے.